أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بھائیوں دوستوں بھائیوں بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے، اچھی صحت کے ساتھ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ انشاءاللہ آج میں سورہ فلق کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ اخلاص میں یہ بتایا گیا کہ اللہ وہ ہے جو ہر اعتبار سے وحدہ لا شریک ہے، کوئی کسی اعتبار اور کسی درجے میں اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ گویا کہ وہ حاکم مطلق ہے، باقی محکوم ہے، وہ بادشاہ ہے، باقی اس کے درجے فقیر ہے، وہ طاقتور ہے، ہر کوئی اس کے سامنے عاجز اور بے بس ہے۔ کیونکہ وہ طاقتور اور بادشاہ ہے، اس لیے اس کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ فلق کا تعارف۔ سورہ فلق ایک رکوع پر مشتمل ہے، اس کی 5 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کا نام اس کی پہلی آیت کے آخر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی الفلق کی صفت بیان فرما کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اس رب کی پناہ طلب کرو جس نے ہر چیز کا آغاز پھاڑنے کے عمل سے کیا ہے، بالخصوص گرہوں میں پھونکنے والی عورتوں اور حسد کرنے والے کے حسد سے بچنا چاہیے اور ان کی شر سے اپنی رب کی حفاظت کی طلب کرنی چاہیے۔ پہلی آیت میں لفظ الفلق آیا ہے، یہی اس سورت کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول، یہ سورت حسن، اکرمہ، عطا اور جابر کے نزدیک مکی ہے اور عبداللہ بن زبیر اور قتادہ کے نزدیک اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک قول کے مطابق مدنی ہے، اور یہی دوسرا قول راجح ہے، اس لیے کہ مسلم، ترمذی اور نسائی وغیرہ نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز مجھ سے فرمایا، مجھ پر آج کی رات ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں جن کی معنی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، اور عقبہ بن عامر مدینہ منورہ میں اسلام لائے تھے۔ ان دونوں سورتوں کی فضیلت
کے بارے میں کئی صحیح الحدیث وارد ہوئے، ان میں سے مندرجہ ذیل احادیث ملاحظہ کیجیے۔ نمبر 1، احمد نسائی، بغوی اور بہقی نے ابن عابس جہتی سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عابس، کیا میں تمہیں سب سے اچھی چیز بتاؤں جس کے ذریعہ لوگ پناہ مانگتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے کہا، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، یہ دونوں معوذتین ہیں۔ نمبر 2، اور ترمذی اور بہقی وغیرہ نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگتے تھے۔ جب سورہ معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی تو آپ نے انہی دونوں کو اپنا لیا اور ان کے سوا باقی کلمات کو چھوڑ دیا۔ حسد ایسا مرض ہے کہ جو شخص اس میں مبتلا ہو جائے وہ حسد کی وجہ سے کسی کی عزت و تکریم کو برداشت نہیں کرتا۔ بس اوقات یہ بیماری اس قدر خطرناک صورت اختیار کر جاتی ہے کہ حاسد کو اپنی عزت کا بھی خیال نہیں رہتا۔ حاسد یعنی حسد کرنے والا، اس لیے ایسے شخص کے سر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والحسد فان الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب۔ رواہ ابو داؤد کتاب الادب باب فی الحسد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیاں کھا جاتی ہے۔ عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والحسد فان الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب۔ رواہ ابو داؤد کتاب الادب باب فی الحسد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیاں کھا جاتی ہیں۔ اب آپ کو سورہ فلق کا ترجمہ اور تفسیر آپ کو بتاؤں گا میں، تو پہلے یہ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اس کا تفسیر، فلق کے راجع معنی ہیں صبح۔ صبح کی تخصیص اس لیے کی جس طرح اللہ تعالی رات کا اندھیرا ختم کر کے دن کی روشنی لا سکتا ہے،
اللہ اسی طرح خوف اور دہشت کو دور کر کے پناہ مانگنے والے کو امن بھی دے سکتا ہے۔ یا انسان جس طرح رات کو اس بات کا منتظر ہوتا ہے کہ صبح روشنی ہو جائے گی، اسی طرح خوف زدہ آدمی پناہ کے ذریعے سے صبح کامیابی کے طلوع کا امیدوار ہوتا ہے۔ فتح القدیر آیت نمبر 2۔ من شر ما خلق ہو، اس کا ترجمہ ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ تفسیر ہے جو کچھ کائنات میں موجود ہے وہ سب کچھ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، خواہ وہ چیزیں جاندار ہوں یا بے جان، اور ہر چیز خواہ کتنی ہی فائدے مند ہو اس کا کچھ نہ کچھ نقصان بھی ہوتا ہے۔ اس آیت میں ہر چیز کے برے یا نقصان دہ پہلو سے اللہ کی پناہ طلب کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، خواہ وہ شر وجود میں آ چکا ہو یا اس سے کسی شر کے پیدا ہونے کا خطرہ ہو۔ اس آیت میں تو ہر چیز کے شر سے پناہ مانگنے کا عمومیت کے ساتھ ذکر ہے، البتہ اگلی 3 آیت میں ان چند مخصوص چیزوں کا ذکر ہے جن کا شر بہت واضح ہے۔ آیت نمبر 3، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، ترجمہ اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے۔ اس کی تفسیر ہے رات کے اندھیرے میں ہی خطرناک درندے اپنی کچھاروں سے اور موذی جانور اپنے بلوں سے اور اسی طرح جرائم پیشہ افراد اپنے مذموم ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نکلتے ہیں۔ ان الفاظ کے ذریعہ سے ان تمام سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ غاسقین رات، وقب داخل ہو جائے، چھا جائے۔ آیت نمبر 4، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، ترجمہ اور گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کے شر سے بھی۔ تفسیر ہے نفاسات مؤنث کا صیغہ ہے جو النفوس موصوف محذوف کی صفت ہے۔ من شر النفوس النفاسات یعنی گروہوں میں پھونکنے والے نفسوں کی برائی سے پناہ۔ اس سے مراد جادو کا کالا عمل کرنے والے مرد اور عورت دونوں ہیں، یعنی اس میں جادوگروں کی ضرورت، یعنی اس میں جادوگروں کی شرارت سے پناہ مانگی گئی ہے۔ جادوگر پڑھ کر
پھونک مارنے اور گرہ لگاتے جاتے ہیں، پھونک پھونک کر گرہ لگاتے جاتے ہیں۔ عام طور پر جس پر جادو کرنا ہوتا ہے اس کے بال یا کوئی اور چیز حاصل کر کے اس پر یہ عمل کیا جاتا ہے۔ تو آیت نمبر 5، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، ترجمہ، اور حسد کرنے والی کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرے۔ تفسیر، اور میں پناہ مانگتا ہوں، اور میں پناہ مانگتا ہوں حاسد کے حسد سے۔ حاسد یعنی کہ حسد کرنے والا، حاسد کے حسد سے جب وہ اپنا حسد ظاہر کرتا ہے تاکہ محسود کو نقصان پہنچائے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حاسد کے مفہوم میں وہ آدمی بھی داخل ہے جس کی نظر لگ جاتی ہے، اس لیے کہ جو آدمی حاسد، بدطینت اور خبیث النفس ہوتا ہے اس کی نظر بری ہوتی ہے، اس کی نظر بری ہوتی ہے۔ عمر بن عبد العزیز رحم اللہ علیہ کا قول ہے، میں نے حاسد سے زیادہ کسی ظالم کو مظلوم کے مشابہ نہیں دیکھا، یعنی حسد کے سبب ظالم ہوتا ہے لیکن نعمت سے محرومی کے سبب مظلوم معلوم ہوتا ہے۔ شوقانی لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالعموم تمام مخلوقات کے شر سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے۔ اس کے بعد 3 برائیوں سے بالخصوص پناہ مانگنے کی نصیحت کی ہے، جن کا ذکر اوپر گزر چکا ہے، اس لیے کہ یہ برائیاں بہت زیادہ خطرناک ہیں اور ان کا نقصان بہت بڑا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اس کے بعد سورہ ناس کا ترجمہ تفسیر دیکھیں گے، سنیں گے، آپ کو اچھا لگا، اس میں کوئی کمیاں ہوں تو آپ اپنا ریئیکشن کمنٹس میں دے سکتے ہیں، اچھی رائے دے سکتے ہیں، میرا اس درس میں سدھار لا سکتے ہیں، اور نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے بیچ میں اس کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام، اللہ حافظ۔